رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک میں توانائی کے شعبے کو درپیش سب سے بڑے بحران پر قابو پانے کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ کارکنوں کے لیے EOBI کے فوائد بڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بری فوج کے سربراہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج کنٹرول لائن کے ساتھ نہتے شہریوں کے تحفظ اور مادر وطن کی عزت و وقار اور علاقائی سالمیت کے ہر قیمت پر دفاع کے لیے اقدامات کرے گی۔ اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں بے نقاب کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ہراساں کرنا بند کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے نظم و نسق خصوصاً بجلی کے شعبے کو بہتر بنانے، سبسڈی فراہم کرنے، دولت کمانے کی حوصلہ افزائی اور برآمدات میں اضافے سمیت منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے مختلف وزارتوں کو اہداف دیے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سال 2020-21 کے لیے وزارتوں کے کارکردگی معاہدے کی دستخط کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترجیحی منصوبوں پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور کارکردگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی کے شعبے کے سب سے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پینشنوں کی فراہمی کے لیے درکار خطیر رقم ملک کو درپیش ایک اور چیلنج ہے۔ وزیر داخلہ شاہ رشید احمد نے متحدہ عرب امارات کے لیے پاکستانی شہریوں سے ویزا پابندیوں کے جلد خاتمے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں 15 لاکھ پاکستانی محنت کش قیمتی اثاثہ ہیں جو سالانہ $5 ارب غیر ملکی آمدن پاکستان بھیجتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی شہریوں پر ویزا پابندی عارضی ہے اور امید ہے کہ جلد ویزوں کا اجرا بحال ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے کہا ہے کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن میں رجسٹرڈ محنت کشوں کو زیادہ سے زیادہ فوائد کی فراہمی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے ایک خصوصی منصوبے کے تحت اپنے کارکنوں کو رجسٹر نہ کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے EOBI پینشن میں اضافے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج کنٹرول لائن پر نہتے شہریوں کے تحفظ اور مادر وطن کے عزت و وقار اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے اقدامات کرے گی۔ انہوں نے یہ بات کنٹرول لائن پر اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے ملاقات میں کہی۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ بھارت کو کسی بھی مہم جوئی یا جارحیت کا ہمیشہ منہ توڑ جواب ملے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کی اشتعال انگیزی خاص کر حال ہی میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو نشانہ بنانا علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی بلا احتیاط فائرنگ میں ایک 50 سالہ خاتون شہید جبکہ 4 سالہ بچی نایاب سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے تتا پانی اور جندروٹ سیکٹروں پر جنگ بندی کی بلا احتیاط خلاف ورزی کرتے ہوئے مارٹر اور بھاری ہتھیاروں سے دانستہ طور پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے چکوال میں کٹاس راج مندر اور سکھر میں شاندانی دربار کے دورے کے خواہشمند 47 بھارتی ہندو زائرین کو ویزے جاری کیے ہیں۔ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندو زائرین پنجاب کے ضلع چکوال میں شری کٹاس راج مندر المعروف قلعہ کٹاس کا کل سے اس ماہ کی 29 تاریخ تک دورہ کریں گے۔ اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دھمکانے کا سلسلہ فوری طور پر بند کرے۔
اقوام متحدہ کے ماہرین نے جنیوا سے بھارت کو بھیجے گئے دوسرے مشترکہ خط میں وزیراعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کی جانب سے تنظیم کے کارکنوں کو منظم انداز میں ہراساں کیے جانے کا اعادہ کیا ہے۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنے بینک کھاتے منجمد اور اپنے انتظامی افسروں سے بھارتی مالیاتی اداروں کی طرف سے پوچھ گچھ کیے جانے پر ستمبر میں بھارت میں اپنی سرگرمیاں روک دی تھیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔